اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے نظیر بھٹو کون تھی؟ ان کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کون تھے؟ بے نظیر کی جو حکومتیں تھیں ان کو ختم کیوں کر دیا گیا؟ تو میں نے اس کے لیے ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے ڈاٹر آف دی ایسٹ، بے نظیر بھٹو کی ایک آٹو بایوگرافی ہے۔ یہ کتاب میں مین 3 چیپٹرز ہے اور پھر اس میں سب چیپٹرز ہے، اور پھر سب چیپٹرز میں ایک ایک ایونٹ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ نمبر فرسٹ میں ان لوگوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے بے نظیر بھٹو کی ایجوکیشن کو۔ جیسے بے نظیر نے ایجوکیشن آکسفورڈ اینڈ ہارورڈ سے حاصل کی ہے، تو جن کے یہاں پر ان کے والد صاحب پرائم منسٹر کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے پاکستان میں، تو جب بھی وہ ادھر جاتے تھے یو کے یو ایس وغیرہ میں، تو ان کی جو بیٹی تھی یہ ان کے ساتھ جاتی تھی میٹنگز وغیرہ میں، تو وہاں پر بھی ان کی ایک اچھی گرومنگ ہوتی تھی۔ دوسری ان میں ایک اور ایونٹ کو اس ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ ہارورڈ اور ادھر پڑھتی تھی آکسفورڈ میں، تو ان کے والد صاحب یہاں سے ان کے لیے میگزین ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل آرٹیکل وغیرہ سب بھیجتے تھے کہ وہاں پر ان چیزوں کو پڑھ لے، ان چیزوں کو سیکھ لے۔ تو اس کی ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھی۔ دوسری اس میں ایک دوسرے ایونٹ کو اپنے والد صاحب کی حکومت کو ڈسکس کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیموکریسی کو پسند کرتے تھے۔ اس بک میں وہ ان لوگوں نے کوٹ کیا ہوا ہے، وہ ڈیموکریسی کو پسند کرتے تھے۔ اور دوسری بات پھر ان کی حکومت کو کیسے ختم کر دیا گیا، جیسے اس کے جیسے 77 کے الیکشنز ہوئے، پھر اس میں ایک مومنٹ ایک آیا جس کا نام تھا پی این اے، جو ان کے والد کے حکومت کے خلاف تھا۔ اور پھر ان کے پھر دوسری بات اس میں یہ تھی کہ ان کے والد کو پھانسی دی گئی۔ اس میں بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس چیز کے اوپر ہے کہ ان میں چارجز کیا تھے اس پھانسی کے حوالے سے، ان کو پھانسی کیوں دی گئی، کہاں پر دی گئی، پھر جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ اس کو کہاں لے جایا گیا۔ تو ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس چیز کے حوالے سے اس حوالے سے ہے، کورٹ کے پروسیڈنگز ہے، اپیلز ہے، وہ سارے اس بک میں موجود ہیں۔ دوسری پھر اس میں بے نظیر کی ایک اس میں بات ہوتی ہے اس کی، جب والد صاحب گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے مطلب جنرل ضیاء الحق ملک میں آتا ہے، مارشل لاء لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے دوران بے نظیر بھٹو کی حالات کیا تھی۔ اس میں تقریباً ان پہ جیسے ان کی کراچی میں گھر ہے، اس پہ ان لوگوں کو ایک ہاؤس اریسٹ لگ جاتا ہے، پھر وہاں سے یہ لوگ وہ عرض گزار کے پھر ان کو سکر کے جیل میں وہ کہہ رہے کہ ہمیں رکھا جاتا ہے، پھر دوسری بات دوبارہ ہمیں ہاؤس اریسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ سیناریو کو اس بک میں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ دوسری اس میں اس کی ایک امپورٹنٹ ایونٹ کو ڈسکس کیا ہوا ہے جو ہے 3 ایئر ایگزائل، جو وہ ادھر فرانس میں چلی جاتی ہے، وہاں پر اپنے ایگزائل کو ڈیفائن کرتی ہے کہ میں نے کیسا گزارا ہے۔ پھر اس ایگزائل کے دوران تقریباً اس کے جو ان کے برادر تھے شاہ نواز، اس کی جو ایک قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی وہ ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے اس کے وہ اس کا ڈیتھ۔ تو اس کے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ جہاں پر فرانس کے اس کے حوالے سے کیا مطلب کیا صورتحال تھے اس دوران، ان کے پولیس کے ساتھ جو کوارڈینیشن تھی اس دوران، ان بردر کے مرڈر کے حوالے سے، تو اس چیز کو بھی ان لوگوں نے کوٹ کیا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ جب وہ ادھر آتی ہے اپنے ایگزائل 3 ایئر وہاں پر گزار کے، پھر واپس جب آتی ہے یہ لاہور، جہاں پر پھر میرے خیال سے ضیاء کا جو حکومت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تب یہاں پر پھر وہ الیکشن لڑنے کے لیے آتی ہے۔ 4 پروونسز جو ہمارے اس میں جو جلسے وغیرہ کرتے ہیں، یہاں پر ایک پختون کا بھی انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے بھی پشاور میں جب ہم یہاں پر جلسے کرتے تھے تو وہاں پر حالات بہت وہ کہہ رہی تھی کہ خراب ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ اپنی شادی کو یہاں پر ڈیفائن کرتی ہے، وہ بھی ایک ایونٹ ہے، جیسے زرداری کے ساتھ یہ کیسے ملی، ان کے بانڈنگ کیسے بن گئی، پھر شادی کے مطلب کیسے ہوئی، تو ان سارے اس چیز کے حوالے سے ہے۔ پھر ایک لاسٹ میں جو ایک چیپٹر ہے اس کا ہے پرائم منسٹر اینڈ بیونڈ،
جو اپنے حکومت کو جو حکومتیں تھی تقریباً 88 سے لے کر 80 جو حکومتیں تھیں اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. پھر ان حکومتوں کو کیسے ختم کر دیا گیا، اس کے کیا سرکمسٹانسز تھے. تو ان ساری چیزوں کا حوالہ اس بک میں ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ کتاب ہے، سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان سے سب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس دوران ملک کے حالات کیا تھے، کیا ہو رہا تھا اس دوران. جیسے اس میں بہت امپورٹنٹ ایونٹس کو ایڈ کر دیا گیا ہے، ان سے بندہ خبردار ہو جائے کہ اس دوران کیا اس ملک کے کیا حالات تھے. تو ایک امپورٹنٹ کتاب ہے، میں ان سب کو ریکمنڈ کروں گا کہ سب لوگ پڑھ لیں اسے، جو خاص کر کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. تو دس واز آل اباؤٹ دس بک اینڈ